جی ہاں، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انسپریشنل پرسنالٹی سے، ایسی خواتین سے جن سے ہم سب انسپریشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں، اور اگر کہا جائے تو حقیقی ہیرو بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان کے اوپر دوسروں کی جان کو ترجیح دیتے ہیں، جو انسانی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو خاتون موجود ہے یہ پاکستان کی جو ہے ریسکیو ٹیم کا حصہ ہے، اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے فخر ہے اس لحاظ سے بھی کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سرچ ریسکیو ٹیم ہے جنوبی ایشیا میں پہلی خاتون ہے جن کو سرٹیفیکیشن دی گئی، اور گورنر ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پرائڈ آف پاکستان انکلوجر میں اس پریڈ کا بھی یہ حصہ تھیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دیبا شہناز صاحب، آپ کو ڈسکور پاکستان کے دی مارننگ شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ زبردست۔ دیبا کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیبا یہ بتائیے اس سفر کا آغاز کس طرح ہوا تھا؟ ایکچولی آپ کو زلزلہ یاد ہوئے گا جو پاکستان میں آیا تھا، اور اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز والنٹیئر اینڈ میں اسٹڈی کر رہی تھی، لیکن وہ ایک ایسی چیز تھی جس نے کچھ ڈفرینٹ کرنے کے لیے راغب کیا تھا۔ تو آئی واز پارٹ آف دی اسٹیٹ چینل فار ری یونائٹنگ دی وکٹمس آف ایمرجنسیز اینڈ ڈیزاسٹر۔ جو اس وقت ہو سکا وہ ہم نے کیا، لیکن انہی دنوں میں پھر کچھ عرصہ میں مجھے ایک ایڈ نظر آیا، اور دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو ریسکیو۔ دا ورڈ ریسکیو ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا، صرف لاہور میں سروس شروع ہوئی تھی، اور راولپنڈی کا اور فیصل آباد کا بیچ آفٹر لاہور، مطلب یہ سیکنڈ بیچ تھا جو کہ ریکروٹ ہوئے تھے لوگ۔ تو وہ ایڈ جب دیکھا تو مجھے ایسے لگا کچھ ایڈونچرس ہے اور اس پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ اور میرا جو سفر تھا لاہور میں بھی وہ پہلی دفعہ اسی ایڈ سے ہی اسٹارٹ ہوا، بیکاز میں نے کبھی لاہور دیکھا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر میں اس جاب کے لیے آئی تو بڑا ایک ہیکٹک پروسیس ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ریگریس ٹریننگ ہے ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں، جس میں میڈیکل سے ہے، فائر ریسکیو کی ہے، ریسکیو فرام ہائٹ ہے۔ اس وقت تو اپنی اکیڈمی اس طرح سے نہیں بنی ہوئی تھی، تو ہمارے جو ایل او ایس میں جو اکیڈمی ہے وہاں پہ باقی ٹریننگز کرائی جاتی تھی، اور جو ٹاور سے ریپیلنگ وغیرہ کا تھا وہ ایلیٹ فورس میں ہماری ٹریننگ ہوتی تھی۔ ابھی تو ماشاء اللہ سے وی ہیو اے ویری مطلب آئیڈیل سسٹم جو سارک ریجن کے لیے ایون ایک ایگزامپل بھی ہے، اور لوگ وش بھی کرتے ہیں، اور یہاں پہ سارک چیلنج بھی ہولڈ کیا۔ بالکل دیٹ واز دا ایکچوئل اسٹارٹ کہ ہم نے چونکہ میرٹ پہ سلیکشن ہو رہی تھی، تو وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے پاکستان میں میرٹ پہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو سلیکشن ہوئی تو پھر میں نے کہا یہ سلیکشن ہوگی میری، اور وہ بھی لاہور میں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس ادارے میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت سی آپشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک نیا ادارہ جس کی ایگزسٹنس ابھی انفراسٹرکچر بھی نہیں بنا تھا۔ ہمارے بعد جب ہماری ٹریننگ بیچ چل رہا تھا اس وقت وہاں پہ اس کے بعد کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو یعنی بالکل آپ بلائنڈ ہوتے ہیں نا کسی ایسی چیز کے، یہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، ٹریننگ کیسے ہوگی۔ اور وہ ٹریننگ کا اتنا ایسا پروسیس تھا، ارلی مارننگ اٹھنا، پریڈ کا حصہ ہونا، فزیکل ایکسرسائزز کرنا، تو ایکسیپٹنس بھی اس طرح نہیں ہوتی تھی کیونکہ میرا میس کمیونیکیشن کا بیک گراؤنڈ تھا، اور میرا ٹی وی کا اور اس کا ایکسپیرینس تھا، تو مجھے بڑا سارا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کہ ہر چیز پہ نا وائس ریز کے بعد آپ نے ایم فل کیا یہ سوشل سائنسز میں نے ڈیورنگ اپنی کیریئر یہ جو پروفیشنل کیریئر میں ہی کیا تھا، لیکن میں نے میس کمیونیکیشن کے بعد میں نے جوائن کیا۔ اچھا، ویری نائس۔ اب ریسکیو 1122 پنجاب جو ہے وہ بلا شبہ ایک مثالی ادارہ ہے، اور اس کے بعد اور بھی ہمارے صوبوں میں جو ہے اس طرح کے ادارے بن رہے ہیں۔ 15 سال ہو گئے آپ کو؟ ہاں، آج الحمدللہ 15 سال ہو گئے۔ میں تو آج بیسک 6 کو خاص طور پہ مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ وہ پہلا بیچ تھا جو فیصل آباد اور راولپنڈی کے لیے ریکروٹ ہوا تھا، اور اس ٹائم ہمیں سب کچھ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ فرسٹ ڈے کہاں آ گئے ہم، اور یہ کیا ہے، اور یہ کس طرح سے ہے۔ ہم نے تو کبھی مطلب ہمارا تو پہننے سے لے کے، اوڑھنے سے لے کے، اٹھنے بیٹھنے اور سونے تک ہر چیز بالکل ٹوٹلی ڈسپلنڈ اور چینج ہو چکی ہوئی تھی اکیڈمی کے اندر۔ تو آج الحمدللہ بڑا گریسفلی کمپلیٹ کیا ہم نے یہ ٹینیور، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندے نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا۔ میرے کولیگس بھی جہاں پہ بھی ہیں انہوں نے بھی بہت ایگزمپلری سروسز دی اور اچھی پوزیشن سے ماشاءاللہ کام کیا۔ اچھا دیپا، ظاہری بات ہے آپ بہت ساری خواتین کے لیے موٹیویشن ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں، آگے زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں، ایک مشن کو لے کر چلنا چاہتی ہیں۔ کیسے مینیج کرتی ہیں گھر کے معاملات، پھر اپنی جاب کو، اور پھر اسپرٹ کو برقرار رکھنا؟
سب سے پہلی بات ہے کہ جب سروس پہ ہم نے ٹریننگ بھی کی تو پہلی سلائڈ جس سے ہمیں موٹیویشن ہوئی تھی دیٹ واز جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اچھا میں یہ کہوں کہ ہم تو میڈیکل کی ٹریننگ کے لیے بیٹھے ہیں, ابھی پہلا سیشن وہ ہو رہا ہے, تو یہ اسلامیات پڑھانے کون آ گیا ہوا ہے, لیکن دیٹ ایکچولی گیوز یو دا مشن کہ آپ کس فورس کا, کس سروس کا حصہ ہیں. اس کے بعد جب آپ کی پروفیشنل گرومنگ ہوتی ہے اکیڈمی کے اندر ہر شعبہ جات میں, تو وہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے ان آرڈر ٹو موو ان دا سوسائٹی, ٹو ڈیل ود دی آپریشنز اور ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر فار دا کنٹری نا. اور پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک فیمیل کے لیے یہ کس طرح سے وہ اس کی موٹیویشن برقرار رہتی ہے, اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس کا, آپ کی فیملی کا. اگر وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, بار بار ہرڈ کریٹ کرتے ہیں, یا آپ اس کو مینیج نہیں, بیلنس نہیں کر سکتے, تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. نہ صرف ریسکیو تو ہے ہی بہت چیلنجنگ جاب, باقی پروفیشنز میں بھی ایون یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میری الحمدللہ آئی واز لکیسٹ انف کہ میرے پیرنٹس کی سپورٹ رہی, ادارے نے مجھے جہاں جہاں میں جو کرنا چاہتی تھی ایکول اپرچونیٹیز دیتے رہے, اور میری جو بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی تھی اس کو اپریشیٹ کیا گیا. تو اچھا یہ بلا شبہ, اور آپ کو فیملی کی سپورٹ ہو تبھی آپ اچھے طریقے سے جو ہے کسی بھی شعبے میں پرفارم کر سکتے ہیں. آپ تو بلا شبہ بہت سی خواتین کے لیے مثال ہیں, لیکن اس وقت بتائیے کہ ریسکیو 1122 میں اور کتنی خواتین آپ کے ساتھ سرو کر؟ ریسکیو 1122 جو کہ اس وقت پنجاب میں 14,000 پلس ہمارے ریسکیورز ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے کے پی کے اور جی بی کے جو بیجز ٹرینڈ کیے تو اوور 20,000 20,000 سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں. خواتین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے, لیکن نمک کے بغیر جیسے روٹی ٹیسٹی نہیں ہوتی, تو یو کین ٹیک ایگزامپل لائک دیٹ. تو بٹ یہ ہے کہ جو بھی خواتین ہمارے پاس آئی ہیں وہ آرڈنری اداروں, مطلب آرڈنری نہیں ہے, باقی اداروں میں جیسے وہ تھوڑا سا لیتی ہیں اس چیز کا مارجن. ہماری فیلڈ ورکر ہیں تو دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان فیلڈ آپریشنز, اور اسی طرح سے کنٹرول روم کی ہیں تو وہ کنٹرول روم میں لوکیشنز اور گاڑیوں کو موو کرنا اور وہ ساری چیزیں. تو الحمدللہ اس میں بہت حد تک جو ہوتا ہے نا ادارے کی جو آپ کی مدر آرگنائزیشن ہوتی ہے, جو آپ کو ٹرینڈ کرتی ہے, جو اکیڈمی ہوتی ہے, اس کو بڑا رول ہوتا ہے. تو کس طرح موٹیویٹ کریں گے ان خواتین کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, جس طرح کہ آپ نے ابھی کہا کہ آٹے میں نمک کے برابر ان کی تعداد ہے. ساتھ ہی ساتھ بلکہ یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے فائر فائٹنگ یا اس طرح کے کام جو ہیں وہ خواتین شاید نہ کر سکیں, تو آپ کیا کہیں گی کہ خواتین کس حد تک اس کام کو کر سکتی ہیں؟ اور آپ تو نہ کرنے والی تو کوشچن میرے سے کرے ہی نہ کرنے والا تو ہو نہیں سکتا. فیمیلز کو نے جیسے فیمیلز میرے خیال میں اگر کسی بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پہ وہ میل سے بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے, بیکاز ان کے پاس نا بہانے نہیں ہوتے, انہوں نے کام ہی کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اس ٹائم کو اسپینڈ کرنا ہوتا ہے, بڑا اچھا یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے میل کولیگس بہت اچھی طرح سے پرفارم کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس بہت سے بہانے بھی ہوتے ہیں. یعنی یہاں سے شاید آپ تو یہاں سے بہانہ کر کے نکلے, میں سامنے سے جا کے چائے پی کے آ جاؤں, لیکن ان کے پاس یہ چیز نہیں ہوئے گی نا. فیمیل وہ انہوں نے آفس کے ٹائم کو اسی طرح مینیج کرنا, اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنی, اگلے دن کے لیے تیاری کرنی. تو آئی فیل کہ اگر آپ اچھا ماحول دیتے ہیں, آپ ان کو ایکولی ٹرینڈ کرتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ فیمیل کو ڈبل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنا آپ منوانے کے لیے. اگر وہ ایک سے ایک وہی کام جو انڈرسٹوڈ ہے کہ میل نے کرنا ہے, وہ اگر فیمیل کرتی ہے تو اس کو 100 اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ کر لیا, اچھا یہ شاید میڈم نے کیا, کیا واقعی یہ مطلب ایسے, تو وہ نا اس کو اتنا نوک پلک اس کی سواری جاتی ہے کہ وہ چیزیں شاید بہت سے لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے مشن کو فوکس کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں. کہ خواتین زیادہ بہتر طریقے سے کچھ کام کر سکتی ہیں, اس لیے آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو اس میں آنا چاہیے؟ اب میں یہ تو نہیں کہتی کہ زیادہ سے زیادہ کو آنا چاہیے, میں یہ کہتی ہوں کہ وہ خواتین جو کہ اپنے گھر اور آفس جاب کو بیلنس رکھ سکتی ہیں, چیلنج کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں, اور وہ یہ نہیں کہ آپ اگر ایک چیز میں بہت ایکسل کر رہے ہیں تو دوسرے میں آپ بڑے ڈاؤن جا رہے ہیں. تو یور پرائرٹی یو ہیو ٹو ڈیسائڈ, اور دیٹس ویری امپورٹنٹ, یو شوڈ کیپ دا بیلنس بٹوین ٹو. تو آپ کا گھر ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی, دیٹ شوڈ بی پرائرٹی آف دا فیمیل. اس کے ساتھ اگر آپ جاب میں کسی میں, تو دس از دی بیسٹ ون, بیکاز ایسی کون سی جاب ہوئے گی جس میں آپ زندگیاں بچائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو, آپ کے لیے دعا ہو رہی ہو, اور لوگ آپ اس ٹیم کا حصہ ہوں جو لوگوں کو بچاتے ہیں, ہر وقت ایمرجنسیز میں مدد کرتے ہیں. جب آپ کے بارے میں آپ کے ادارے کا نام آتا ہے تو ایک دم
से लोगों की दुआएं दिल से निकलती हों, लोग अच्छा सोच के आपसे बात करते हो, तो दिस इज आई थिंक ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है और आप चुने हुए होते हैं कि आपको ऐसे शोबों में जाने की मोहलत मिलती है। बिल्कुल, जिस तरह दिबा अभी आपने गुफ्तगू में कहा है कि बड़े हौसले के साथ आपको एमरजेंसी में जाना पड़ता है लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन कहा ये जाता है, समझा भी ये जाता है कि ख़वातीन ज़रा कमज़ोर दिल की होती हैं, घबरा सी जाती हैं, तो काउंसलिंग का भी कोई प्रोसेस आप लोग अपने ख़वातीन को ट्रेन करते हैं या देते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने ऐसे एक्ट करना है? अच्छा, ये भी शायद कोई सोसाइटी के बने हुए कुछ स्टिग्मास हैं कि जिसको औरत से रिलेट किया जाता है। अगर औरत बच्चा पैदा कर सकती है जो मेल नहीं कर सकता, तो मेरा नहीं ख्याल कि औरत के लिए कोई मुश्किल होती है। ओनली थिंग इज द ट्रेनिंग makes you different from others, and if you are getting equal opportunities, मेरा नहीं ख्याल कि फीमेल आर लेस इन एनी, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड और किसी भी स्किल में आप देख लें। हाँ, वो आप में आई वेंट टू टर्की एंड चाइना, आई हैव सीन के रात तक देर तक ख़वातीन हर शोबे में काम कर रही हैं और कि नोबडी कैन डेयर इवन कि उनको चेस करे और उनसे इस तरह की। तो एक्चुअली कुछ लॉज और उन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन की अगर अच्छे तरीके से हो तो फीमेल सिक्योर फील करे, और दूसरी बात है फीमेल कैन डू एनीथिंग इफ शी इज ट्रेंड इन दैट फील्ड। और अब आप भी एक मिसाल है दीपा, बल्कि पाकिस्तानी ख़वातीन, जो अच्छी बात है, अब तो हमें हर जगह दिखाई देती हैं, फोर्सेस में नज़र आ रही हैं, पाक फ़ौज का हिस्सा हैं, नेवी का हिस्सा है, एयरफोर्स का हिस्सा है, और दीवा भी एक मिसाल है। तो पाकिस्तान के अंदर भी माशाल्लाह अब ख़वातीन शाना बशाना मर्दों में काम करती हैं, हर काम करती हैं, सहाफ़ी भी हैं। ये बताइएगा, आप हमारे लिए फ़ख्र हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सर्टिफिकेशन आपको मिली, वो सारा प्रोसेस कैसे था, क्या हुआ? अच्छा जी, आज मैंने 15 साल हो गए, मैं हर एक काम को बड़ा इंजॉय करती हूँ, वेदर दैट वाज मतलब पब्लिक अवेयरनेस थी, ट्रेनिंग थी कम्युनिटी की, वॉलंटियर्स को ट्रेन करना था, मतलब जो काम जब जैसे जैसे हैंड ओवर होता गया या मिलता गया, मुझे असाइन हुआ या जिसके लिए मुझ पर ट्रस्ट किया गया, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छे काम के लिए चुना है और मैं इसमें मज़ीद अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। लेकिन ये जो पाकिस्तान रेस्क्यू टीम है, ये पूरे मुल्क का एजाज़ है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को जो समझता है या इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अहमियत को समझता है, उनको पता है कि ये UN से, इंसराग से सर्टिफाइड होने का मतलब क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जनूबी एशिया की पहली टीम है। इस वक्त जो 2005 में जब ज़लज़ला आया था, मारगला टावर और बालाकोट में जितनी तबाही कश्मीर में हुई थी, तो हम लोगों ने ये सर्च एंड रेस्क्यू की ये स्पेशलाइज्ड टीम बाहर से मंगवाई थी। उस वक्त हमने रिक्वेस्ट की थी कि इनिशियल जो आवर्स हैं, हमारे पास अपने पास भी इवन रेस्क्यू की टीम्स भी उस वक्त नहीं थी उस तरह से, सिर्फ लाहौर में सर्विस शुरू हुई थी जिनके पास अभी इक्विपमेंट उस तरह से नहीं था। लेकिन आज जब मैं 2019 को देखती हूँ और इतनी बड़ी अचीवमेंट है कंट्री की, मेरी तो चले इट्स आई वाज लकी एंड आई एम लकी, तो मैं इसका पार्ट हूँ। लेकिन ये टीम इटसेल्फ इतनी बड़ी अचीवमेंट है कंट्री की कि जितना फ़ख्र इस पर किया जाए और इससे फ़ायदा लिया जाए उतना कम है। और ये इस वक्त देने के एंड पे, आज अगर अमेरिका की टीम, जापान की या टर्की की बुलवाई जा सकती है, तो आपके पाकिस्तान का फ्लैग भी उसी जगह पे लगा हुआ है और आपकी टीम को भी वहाँ स्पेशलाइज्ड टीम के तौर पे बुलवाया जा सकता है। और UN की कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली आपके एक सूबे में बैठ के, इवन नेशनल लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हुए थ्रू NDMA के कॉपरेशन और सारी चीज़ें, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये इसकी समझ बाकी डिपार्टमेंट को इसलिए नहीं है कि टर्की का भी रिसेंटली जब हुआ था, वहाँ पे एक डिज़ास्टर आया तो हमने फ़ौरन अपनी प्रेजेंस शो की। और वो अलग बात है कि उन्हें असिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं थी, और अगर रिक्वायर्ड होती तो हम अपनी थ्रू प्रॉपर चैनल हम उसकी मूव करते। अच्छा, अब आखिर में मेरे ख्याल से, क्योंकि जितना आपने बताया आप दुनिया भर घूम चुकी हैं। नहीं, दुनिया भर तो नहीं, लेकिन few of the countries related to that। बहुत से ममालिक दुनिया के देखे आपने, पाकिस्तान में भी आप जो है वो ट्रैवल करती रही होंगी, तो पाकिस्तान की कोई ऐसी जगह जो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन हो, और क्या कंपेयर करती हैं आप अगर पाकिस्तान की खूबसूरती को देखा जाए और दुनिया भर के टूरिज्म? देखिए, पाकिस्तान इज नॉट लेस देन एनी कंट्री। व्हेन आई वाज इन जापान, तो दे वर रिजेंबलिंग पाकिस्तान विद जापान, बिकॉज उसकी टोपोग्राफी भी
कुछ हद तक पाकिस्तान से पहाड़ भी हैं, जजीरे पे बने हुए हैं और इस तरह से, तो वो भी रिलेट करते थे पाकिस्तान से। तो हमारी तो इतनी खुशकिस्मती है, आप 2 घंटे की फ़्लाइट लें तो आप कभी गर्म मौसम का भी इंजॉय कर सकते हैं, हिल्स पे भी जा सकते हैं, एवरीबडी। एंड बिकॉज मेरे एंसेस्टर कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, तो पाकिस्तान की तो हर जगह खूबसूरत है, पहली बात तो ये है। मैं किसी एक को फोकस नहीं करना चाहती, तो मैंने कश्मीर की भी बहुत सी जगह देखी हैं जो कि बड़ी आइडियल हैं, लश ग्रीन वैलीज़ हैं। इसके अलावा भी रेस्क्यू में रहते हुए हम हर साल जो एक्सपीडिशन करते हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स की, हम हिल्स पे लेकर जाते हैं ट्रैक करने के लिए। मरी में 7 सिस्टर्स हो गया, ऊपर था मुश्कपुरी टॉप हो गया, तो ये सारी वो बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम अपनी एक्सेस फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज डिजास्टर रिस्पांस की तो करते ही हैं, लेकिन साथ एक ये भी कि कुदरत ने हमें नवाजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे मुल्क से जिसके हर शख्स ही बहुत प्यारा है, तो हमें सिर्फ पता नहीं है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अच्छा दीपा, ब्रीफली ज़रा बताइएगा इस फील्ड में आने के लिए ख़वातीन को अगर कोई पैगाम देना चाहें आप। If you are passionate to do something good for the humanity, you can come. अगर इंसानियत की खिदमत आपने करनी है तो इससे बेहतर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और अगर आप जॉब नहीं कर सकते या जॉब नहीं करना चाहते, फुल टाइम नहीं देना चाहते, तो आप हमारे वॉलंटियर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रेस्क्यू कैडेट कोर ऐप आप डाउनलोड करें, उस पर रजिस्टर्ड हों, ट्रेनिंग हासिल करें ऑनलाइन। उसके बाद हमारी टीम आपके पास या आप नज़दीकी रेस्क्यू स्टेशन पे ड्रिल्स और एक्सरसाइज और लाइफ सेविंग स्किल्स सीख के इसका हिस्सा बन सकते हैं। और लाइफ सेविंग स्किल्स के बाद आप कहीं पे भी किसी को भी बचाएंगे तो यकीनन वो जब दुआएं मिलेंगी तो वो आप सबकी तो वी वुड बी अ टीम। बेशक बेशक, ऐसा ही। बहुत शुक्रिया दीपा, आप हमारे प्रोग्राम में आई। थैंक यू।